شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بھالو۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی۔ بھالو یعنی ریچھ۔ جو بھالو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اس کو سلوتھ بیئر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمالیائی بھالو ہے جو پہاڑوں پر ملتا ہے۔ ویسے بھالو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور بعض قسمیں بہت بڑی اور بہت خطرناک ہوتی ہیں، مگر وہ ہمارے دیس میں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ بھالو کی بابت عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ سبزی خور ہوتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے۔ بھالو گوشت بھی کھاتا ہے مگر وہ خود شکار نہیں کرتا۔ دیمک اور شہد اس کی مرغوب غذا ہے۔ پھل پھلاری شوق سے کھاتا ہے۔ انڈے مرغی وغیرہ اگر اس کو مل جائے اور وہ کسی کے گھر یا باورچی خانے میں پہنچ جائے تو وہاں کی ہر چیز توڑ پھوڑ کر کھا جاتا ہے۔ وہ پکا ہوا کھانا تک کھانے میں پرہیز نہیں کرتا۔ جنگلوں میں دیمک کے بنائے ہوئے مٹی کے تودے یا ٹیلے جن کو بامی کہا جاتا ہے، بھالو اس میں کسی سوراخ کو پسند کر کے اپنی تھوتنی گھسیڑ دیتا ہے اور الٹی سانس لے لے کر خاص آواز نکالتا ہے اور دور تک کی دیمک سانس کے ساتھ کھنچتی ہوئی اس کے حلق میں اتر جاتی ہے۔ جب اس کا دل گوشت کھانے کو چاہتا ہے تو کبھی کبھی مینڈک اور مچھلیاں بھی کھاتا ہے اور شیر کے مارے ہوئے شکار کو بھی بے خوف و خطر کھانے کے لیے گھس پڑتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ سبھی نے سنا ہوگا کہ ایک شیر نے کسی جانور کا شکار کیا تھا اور آدھی لاش کھا کر شیر آرام کر کے دوبارہ پہنچا تو اسی وقت بھالو بھی اسی لاش کو کھانا چاہتا تھا۔ بھالو بڑا تو شیر نے ڈپٹ دیا۔ بھالو گیند کی طرح گول مول بن کر وہیں زمین میں دبک گیا۔ جب شیر کھانے میں مشغول ہو گیا تو بھالو چپکے چپکے لاش کی طرف پھر بڑھا اور اس پر پھر اسے ڈانٹ پڑی۔ بھالو پھر دبک گیا اور یک بارگی شیر کو غافل پا کر بھالو نے جھپٹا مار کر لاش کو گھسیٹا اور بھاگنا چاہا۔ شیر گرجا اور ایک تمانچہ بھالو کو رسید کیا۔ بھالو چیخا، تب تک دوسرا تھپڑ اس کے پڑا اور وہ دور گر کر اونچی آواز میں طرح طرح کی دردناک آوازیں نکال کر روتے اور کراہتے ہوئے بھاگ گیا۔ مگر یہ ہمت ملاحظہ کیجئے کہ ایسی ہمت بھالو کے علاوہ اگر کوئی کیا کرتا ہے تو وہ جنگلی سور ہوتا ہے۔ بھالو کی ناک کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، کان اتنے تیز نہیں ہوتے اور بھالو کی نگاہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ 10-20 قدم سے پہچان نہیں پاتا۔ بھالو کا قد 7 فٹ تک، دم 5 انچ کی اور وزن 425 پاؤنڈ تک بتایا گیا ہے۔ بھالو 3 سال میں ایک بار بچے دیتا ہے۔ بچے 6-7 مہینے پیٹ میں رہتے۔ پیدا ہونے کے 3 ہفتے کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بھالو کے نر اور مادہ میں بہت لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ اگر ایک ساتھی پر کوئی آفت آن پڑے اور وہ دردناک آواز میں چلا دے تو دوسرے تمام ساتھی حملہ کر دیتے ہیں۔ مزاجی اعتبار سے بھالو بہادر اور بہت عقل مند ہوتا ہے اور 50-60 سال اس کی عمر مانی گئی ہے۔ بھالو غار اور بھٹ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ درختوں پر خوب چڑھتا ہے۔ اپنے بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر جو بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں گھمایا پھرایا کرتا ہے۔ بھالو کے بدن کی بناوٹ آدمی کے بدن کی بناوٹ سے ملتی جلتی ہے۔ بھالو کی آواز اور چیخ بھیانک ہوتی ہے۔ کئی طرح کی آوازیں بنا کر بولتا ہے، چلاتا، چیختا اور غراتا ہے کہ نہ پہچاننے والا ڈر جائے۔ بھالو جب چلتا ہے بقول شخص سے گنگناتا ہے، یعنی سانس کی ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کسی دمے کے مریض کا دم کس رہا ہو۔ وہ ضدی مزاج، محنتی اور ہر وقت مقابلے پر آمادہ رہتا ہے۔ بھالو پر یہ الزام عام طور پر لگایا جاتا ہے کہ بغیر اشتعال دلائے حملہ کر دیتا ہے اور اس کا حملہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس کا شمار خطرناک درندوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے خطرناک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا پیچھا کرتا ہے تو پاگل کی طرح گھنٹوں پیچھے لگا رہتا ہے۔ درخت پر چڑھ جاؤ تو یہ نیچے انتظار کرتا ہے یا درخت پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور شکاریوں کا کہنا ہے کہ جنگل میں شیر کا مل جانا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا بھالو یا ہاتھی کا مل جانا خطرناک ہوتا ہے۔
ان دونوں میں خطرناک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بھالو اور جنگلی ہاتھی جب امداد مانگنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکار لیتے ہیں تو ان کی ذات کے سبھی جانور پاگلوں کی طرح مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ بھالو کا سامنا جب شیر سے ہو جاتا ہے اور شیر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو بھالو گیند کی طرح گول مول بن کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اب اگر شیر نے معاف نہ کر دیا اور لڑنا چاہا تو بھالو خوب لڑتا ہے، چیخ چیخ کر طرح طرح سے شیر کو ڈراتا ہے، مگر برابر مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ شیر کے ہر تھپڑ پر بھالو لڑکتا چلا جاتا ہے، مگر اس کے بڑے بڑے بال اور بدن کا سخت گوشت اس کو چوٹ سے بچاتے رہتے ہیں، اور جب وہ بہت ہی معذور ہو جاتا ہے تب میدان چھوڑتا ہے۔ سب سے دلچسپ سین وہ ہوتا ہے جب بھالو دو پیروں پر کھڑے ہو کر ناچ ناچ کر اور کود کود کر لڑتا ہے۔ شیر کے ہر وار میں پھرتی اور شان ہوتی ہے، برعکس اس کے بھالو میں بھدا پن اور نوچ کھسوٹ کی کوشش اور دونوں ہاتھوں سے سینے میں دبوچ لینے کی کوشش ہوتی ہے۔ بھالو جب کسی لڑائی میں یا گولی سے زخمی ہو جائے تو ایسی آوازیں نکال کر روتا اور کہراتا ہے کہ گویا فریاد کر رہا ہو۔ ایسی حالت میں خطرہ زیادہ رہتا ہے کہ اگر زخمی بھالو کسی کو دیکھ لے تو اسی کو اپنا دشمن اور تکلیف پہنچانے والا سمجھ کر بڑی بے جگری سے اچانک حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا پہلو صرف یہ رہتا ہے کہ بھالو جب حملہ کرتا ہے تو دوڑتے دوڑتے کھڑے ہو کر حملہ کرتا ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے تھوڑا وقت مل سکتا ہے کہ بھاگا جا سکے، اور چونکہ بھالو کی نگاہ کمزور ہوتی ہے اس لیے بھاگ کر اگر 10-20 گز دور نکلا جا سکے تو اس کی آنکھ کے فوکس سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ بھالو سے لوگ زخمی زیادہ ہوتے ہیں مگر اموات کم ہوتی ہیں۔ بھالو سے زخمی آدمیوں کے منہ، کان، ناک اور گال یا گردن چوٹ کھائے اور نوچے ہوئے بد شکل پائے جاتے ہیں۔ بھالو سے جنگل میں اچانک سامنا زیادہ تر ہو جایا کرتا ہے، یعنی آپ لیک پر جا رہے ہوں تو موڑ پر سے آتا ہوا بھالو چند قدم سے مل جائے گا اور ملتے ہی چیخ کر پچھلے دونوں پیروں پر کھڑے ہوتی تھوتنی سے تھوک کر جھاگ اتنا مسلسل اور اتنا گہرا اڑائے گا کہ سامنے کھڑے آدمی کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تجربے کار شکاریوں کا اندازہ ہے کہ اچانک مڈ بھیڑ سرے عام طور پر بھالو چیخ کر بھاگنا چاہتا ہے، اور جب اس کو احساس ہو جاتا ہے اور پھرتیلے ہاتھ والے شکاریوں کو پورا موقع رہتا ہے کہ گولی مار سکیں، مگر ایسے نشانے ماہر شکاری ہی مار سکتے ہیں۔ نا تجربے کاروں کو جان بچا کر بھاگنا چاہیے۔ بھالو کے بدن پر اتنے بے ترتیب بال ہوتے ہیں کہ اس کے اصلی بدن کا اندازہ عام شکاریوں کو ہو ہی نہیں پاتا، اس لیے بھالو پر نشانہ لینے میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے۔ اکثر بھالو کی پیٹھ پر اس کا بچہ ایسے لپٹا اور چپکا رہتا ہے کہ وہ بھی بالوں کا گچھا معلوم ہوتا ہے۔ بہار کے جنگلوں میں بیچ میں گورپا اور گوجھنڈی ریلوے اسٹیشن واقع ہیں۔ یہاں پہاڑیاں کاٹ کر سرنگیں بنائی گئی ہیں جن میں سے ٹرین گزرتی ہے۔ قدرتی مناظر سے بھرپور نظارے بہت دل فریب ہیں۔ شکاری جانور بہت تندرست اور کافی تعداد میں ہیں۔ شیر، تیندوے، بھالو، جنگلی سور مشہور بلاکوں میں موجود ہیں۔ چونکہ ان واقعات میں شکار کھیلنے کے لیے کافی انتظام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کوئلے کی کانوں کے بڑے افسران یا بنگالو بہار کے بڑے بڑے کارخانوں کے بڑے افسران ہی ان جنگلات میں شکار کا بندوبست کر پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئلے کی کان کے گروپ افسر مسٹر عطوف انصاری کے ساتھ ان کے دوست مسٹر بیری کلاف، چیف مائننگ انجینئر، اور برن بور لوہے کے کارخانے کے جنرل مینیجر شکار کو گئے۔ راستے سے میں بھی ساتھ ہو گیا۔ جنرل مینیجر صاحب کے پاس ایک ایسا رائفل تھا جس کو ان کے دوست انجینئر نے امریکہ میں پھر سے بور کر کے تحفے میں دیا تھا۔ وہ اس کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ رات اندھیری ہو چکی تھی۔ جیپ دھان کے خالی کھیتوں میں سے کود پھاند کر گزر رہی تھی۔ نشیب اور ڈھال پر جیسے ہی پہنچے تو لائٹ میں کئی آنکھیں چمکی۔ ایک جگہ جیپ روکنا پڑی، سب لوگ اتر گئے۔ چند قدم پڑے تو 4-5 بھالو زمین کھود کر کچھ کھا رہے تھے۔ جنرل مینیجر سے کہا گیا کہ گولی چلاؤ۔
بڑی زوردار فائر کی آواز نے کان پھاڑ دیے اور جنرل مینیجر صاحب اپنے فائر کے دھکے سے پلٹ گئے۔ شاید رائفل کے کندھے کا اینگل غلط بنایا گیا تھا یا رائفل کا بیلنس غلط تھا۔ ان کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ناقابل برداشت درد کی حالت میں زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر وہ پانچوں بھالو غائب ہو گئے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ نہ کوئی بھاگا، نہ اچھلا، نہ چیخا۔ حیرت تھی کہ ایک گولی نے پھیلے ہوئے بھالوؤں کو سمیٹ کر کس طرح مار گرایا ہوگا۔ سرچ لائٹ جلی رکھی گئی اور مسٹر عطوف آگے بڑھ کر جب عین جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہیں پر سے 11-12 فٹ نیچے میدان تھا، اس میں گھاس لگی تھی۔ چونکہ لائٹ اس کے اوپر سے گزر رہی تھی، کوئی کالی کالی چیز نیچے پڑی دکھائی دی اور مسٹر عطوف ماں چیف انجینئر صاحب کے نیچے کود گئے۔ ان کا کودنا تھا کہ بھالوؤں میں چیخ و پکار اور افراتفری مچ گئی۔ شاید بھالو کوئی کانفرنس کر رہے تھے کہ اچانک یہ دونوں شکاری ان پر کود پڑے اور بھالو اس آفت ناگہانی کو سمجھ نہ پائے اور اس قدر ڈر گئے کہ بھاگ نکلنے کے علاوہ انہیں کچھ نہ سوجا۔ چیختے، روتے، کراہتے بھاگے، پر کسی کو اندازہ نہ ہو پایا کہ شکاری لوگ بھالوؤں کے سروں پر گرے تھے یا پیٹھ پر پھاند پڑے تھے۔ ان کو صرف اتنا یاد رہا کہ وہ کسی گداز نرم چیز پر گرے تھے، مگر جیسے وہ لوگ ان نرم چیزوں پر گرے وہ بھیانک آواز میں کھسکی، تب وہ زمین پر گر گئے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ایسے بے حس ہو گئے، نہ کوئی آواز نکالی نہ حرکت کی۔ بس یہی خیریت رہی کہ بھالو بھی پرکھ نہ پائے۔ بھالوؤں نے بڑی لڑائیاں لڑی ہوں گی، بارہا مقابلے کیے ہوں گے، مگر بغیر آواز دیے اوپر سے گرنے والی آفت کا تجربہ ان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا، تو یقیناً یہ آفت آسمانی جان پڑی ہوگی۔ اس کوہرامی کیفیت اور ہیجانی صورتحال میں بھالو اپنی جان لے کر بھاگے اور بدحواس ہونے پر دونوں شکاری اپنی اپنی رائفل اس گھاس میں تلاش کر رہے تھے جو اندھیرے میں ٹٹول کر بہت ڈھونڈی گئی اور چکر کاٹ کر میدان کے اونچے حصے میں پہنچے۔ اب ہم لوگ ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ شکار کا پروگرام چھوڑ کر جنرل مینیجر کو لے کر ہم لوگ واپس ہوئے۔ صبح سویرے چیف انجینئر صاحب نے اس رائفل کا معائنہ کیا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کو ٹارگٹ پر چلا کر خرابی پرکھ سکے۔ جنرل مینیجر صاحب کو بڑے ہسپتال بھیج دیا گیا اور ہم لوگ پھر اس جگہ پہنچے جہاں رات کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اندازہ یہ ہوا کہ رات والا فائر خالی گیا تھا اور فائر کی آواز سے ڈر کر بھالو اس گہرے نشیب میں اتر گئے تھے۔ قریب والے جنگل کے ٹکڑے میں ہم لوگ داخل ہو کر ایک ایک لیک ہر شکاری نے پکڑ لی اور اس پر چلنا شروع کیا۔ میرا راستہ اونچا نیچا تھا۔ قریباً 50 قدم چل کر سامنے سے ایک بھالو نے میرا راستہ کاٹا اور عطوف کی طرف چلا۔ میں نے ان کو اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی طرف آنے والی 2 لیکوں میں سے ایک کو چھانٹ کر اس پر چڑھنا شروع کیا۔ پہلے موڑ کے بعد دوسرے موڑ پر مسٹر عطوف بہت دھیمی رفتار سے مڑنے ہی والے تھے کہ سامنے سے وہی بھالو تیز قدموں آ کر مڑا اور مسٹر عطوف کو 2 گز سے دیکھ کر ڈر گیا۔ گھبرا کر اونچی بھیانک آواز میں چیخا، اپنے انداز میں غرایا اور پچھلے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر عطوف کا ماہرانہ ہاتھ کمر تک ہی اٹھ پایا تھا کہ بھالو کے سینے کی سیدھ مل گئی اور لبی دبی۔ فائر کی آواز کے ساتھ دوسری خوفناک چیخ کی آواز ابھری۔ اب رائفل ان کے کندھے تک پہنچ چکا تھا اور دوسرا فائر ہوا۔ دوسری چیخ انتہائی دردناک تھی اور اسی کے ساتھ وہ بھالو تو گرا اور عطوف صاحب چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ان کے داہنے چیف انجینئر صاحب کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہوا یہ کہ ان کے قریب میں موجود 2 بھالوؤں نے اپنے ساتھی بھالو کی آخری دردناک چیخ سنی اور اپنی آڑ سے باہر نکلے تو چیف انجینئر صاحب پر نظر پڑ گئی اور ان پر حملہ کر دیا۔ انجینئر صاحب بھاگے، ان کا کیمرہ اور اس کے ساتھ کا بیگ نیچے گر گیا۔ دونوں بھالو اس پر جھپٹ پڑے اور اسے نوچنا شروع کر دیا۔ اس درمیان انجینئر صاحب 10-12 قدم اور آگے بھاگ چکے تھے۔ دوسری طرف سے عطوف صاحب مدد کو لپکے اور تیسری جانب سے میں دوڑا۔
ہم سب لوگ مصلحتاً زور زور سے چلاتے بڑھ رہے تھے۔ بھالوؤں اور انجینئر صاحب کے درمیان میں گھنی جھاڑیاں آ گئی تھیں۔ انجینئر صاحب ایک درخت پر چڑھے اور گھبراہٹ میں پھسل کر نیچے آ گئے اور پھر چڑھے۔ اس گڑبڑ کی آواز کی طرف دونوں بھالو پھر دوڑے۔ وہاں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اتر کی طرف سے اتوب صاحب اس درخت سے 15 قدم پر تھے، میں پورب سے اتنی فاصلے پر تھا اور بھالو دکن سے اس درخت کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ انجینئر صاحب کا رائفل درخت کی پیڑھی کے سہارے کھڑا تھا اور وہ خود 7 فٹ درخت کے 2 شاخے پر کھڑے تھے۔ انجینئر صاحب نے بلند آواز میں ہم لوگوں کو بتایا کہ دونوں بھالو درخت کی پیڑھی کے پاس ہیں۔ اسی آواز پر بھالوؤں نے اوپر دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے پچھلے پیر تو گھاس میں چھپے تھے مگر اوپر کا پورا دھڑ ہمارے نشانے کے لیے صاف تھا۔ جلد بازی میں مجھ میں اور مسٹر عطوف میں تال میل پیدا نہ ہو سکا اور ایک ہی بھالو پر ہم دونوں کی گولیاں پڑیں۔ وہ بھالو تو وہیں ڈھیر ہو گیا مگر دوسرے بھالو نے انتہائی خفگی میں بوکھلا کر درخت کی پیڑھی کو دبوچ لیا اور درخت پر سے انجینئر صاحب کو گھسیٹنے کے لیے اپنے آپ کو اوپر اچھالا مگر وار خالی گیا اور بھالو چاروں پیروں پر آ گیا۔ نیچا ہو جانے کی وجہ سے گھاس کی اوٹ نے بھالو کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ مسٹر عطوف وہیں رک گئے اور میں ایک ایک قدم تول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر لمحہ بھالو کے حملے کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یہ تو بعد میں انجینئر صاحب نے بیان کیا کہ وہ بھالو اپنے مردہ ساتھی کی لاش سے لپٹا ہوا منہ سے منہ ملا کر کچھ سونگھتا اور اپنی سانس سے پھونک مارتا تھا، گردن ترچھی کر کے کان یا گال لاش پر رکھتا تھا اور لاش کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر اٹھانا چاہتا تھا جو سنبھلی نہیں تھی۔ جب میں درخت کی پیڑھی سے 10-15 قدم کے اندر پہنچ گیا تو وہ بھالو دوسرے بھالو کی لاش سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے نشانہ تو جما لیا مگر ہاتھ اس لالچ میں روک لیا کہ شاید چند لمحوں میں کچھ اور تماشا دیکھنے کو ملے۔ ہماری موجودگی سے بے خبر، شاید غم سے چور، ساتھی کی جدائی سے اتنا نڈھال بھالو کہ اپنی موت کی بھی پرواہ اس کو نہیں تھی۔ منٹ بھر یہی سین میری نظروں کے سامنے رہا اور یک بارگی اس بھالو کو پھر تاؤ آیا۔ وہ سنبھلا، اپنی تھوتنی نیچی کر کے مجھ پر نظر جمائی، زور سے گھر گھر کی بھیانک آوازوں کے ساتھ وہ میری طرف لپکا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں چیف انجینئر صاحب کا میگزین 465 بور رائفل تھا۔ میں نے بھالو کی سیدھ میں کر کے لبلبی دبا دی۔ بدقسمتی نے راہ روک لی، کارتوس نے بد دعا دے دی اور وہ نہیں چلا۔ میں دوسرا کارتوس نال میں لاتے ہوئے ایک طرف بھاگا۔ 10-12 قدم میں گیا ہوں گا کہ ایک قد آدم گہرے گڑھے میں گر پڑا۔ رائفل الگ جا گرا۔ بھالو اور میرے درمیان چونکہ کمر سے اونچی گھاس تھی، شاید اسی وجہ سے بھالو نے مجھے گرتے ہوئے نہیں دیکھا اور وہ اسی گڑھے کی کگر پر آ کر رک گیا جس کے 10 فٹ نیچے قد آدم گھنی گھاس میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہوش میں تھا اور اپنا پستول کمر سے نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا۔ دہشت کی وجہ سے چوٹ کا احساس اس وقت مجھے نہیں تھا۔ اتنے میں مسٹر عطوف کی گولی نے بھالو کے بھیجے کے پر خچے اڑا دیے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔